اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ۔ حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا۔ اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پر سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پہ بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پر لعنت پڑتی ہے؟ لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ، آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہے ہیں۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینوں کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ پاؤں بھی زمین پر ڈال دیا اور اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پر بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر منہ اوپر کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے؟ بچوں بولو، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکایا، پر اللہ کو انہوں نے پا لیا۔ اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دوں گا۔ اتنا تو کہنا تھا، میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ کہا نہیں، میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، ان کو نیزوں پر چڑھا دو، سب کچھ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کے دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا۔ جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے، تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کے موت کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر گئے۔ کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹا ہوا دیکھا اور سروں کو نیزوں پر چڑھا ہوا دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمد، ہائے یا محمد، آؤ آؤ دیکھو آج اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ھذا حسین بالعرام، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالتمام، اس نے اپنے خون کے تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے، نیزے پہ سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتک السبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے۔ وذریتک مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟
کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں۔ میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ہونٹوں پہ آ کر لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستے گریباں ہو گئے، تم کیوں ظالم کے ساتھی بن گئے، تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو۔